اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم قالوا یا ابانا ما نبغی هذه بضاعتنا ردت الینا ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر ذالک کیل یسیر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 65 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے اور آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس آیت کے حصے بنائیں گے، اور حصے بنانے کے لیے وقف کی علامات ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ہمیں 4 نظر آ رہی ہیں، اور ایک آیت کی علامت کو ملا کر 5 حصے ہم اس آیت کے کر دیں گے۔ تو جو پہلا حصہ ہے وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، اس کے الفاظ پہ ہم بات کر لیں گے۔ واو حرف استنافیہ کہلائے گا، لما اسم ہے، ظرفیہ ہے، لما ہینیہ کہلاتا ہے، اور شرط کے معنی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اور فتحو با فا سے استعمال ہوا ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی، فاتح روٹ لیٹرز، فتح یفتح فتحن کھولنا کے معنی اس کے آتے ہیں۔ متاع کا لفظ جو ہے یہ منصوب استعمال ہوا ہے اور اسم ہے، اور سامان کے لیے یہ لفظ اردو زبان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ متاع اسم کے ساتھ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر لگی ہوئی ہے، ضمیر مجرور متصل۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے وجدو، جو کہ فعل ہے، فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ واو جیم دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، وجد یوجدو، اور تبدیلی کے بعد پھر وجد یجدو بن جاتا ہے۔ اس کے معنی پانا کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بضاعہ کا لفظ جو ہے یہ منصوب نظر آ رہا ہے آپ کو، اور اس کے ساتھ جمع مذکر غائب کی ضمیر لگی ہوئی ہے، ضمیر مجرور متصل۔ ردت را دال اور دال روٹ لیٹرز کو باب ناصر ینصرو میں استعمال کرتے ہوئے ردد یرددو، اور تبدیلی کے بعد رد یا ردو، ردن جس کے معنی لوٹانا کے ہوتے ہیں، پھیرنا کے ہوتے ہیں۔ فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور وہ بھی مجہول، اس لیے کہ فعل ماضی جو ہے اس کا مجہول آپ کو پہچاننا بہت آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ پہلا کلمہ جو ہے، پہلا حرف جو ہے وہ پیش کے ساتھ آپ کو مل جاتا ہے۔ الا حرف جر ہے، جس کے بعد جمع مذکر غائب کی ضمیر، ضمیر مجرور متصل لگی ہوئی ہے۔ کیوں پہلے حصے کے الفاظ پہ الحمدللہ ہماری بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، جو کہ قالو یا ابانا ما نبغی ہے۔ اس میں قالو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، قاف واو لام روٹ لیٹرز ہیں، یا حرف ندا ہے۔ اس کے بعد ابا کا لفظ آپ منصوب فارم میں دیکھ رہے ہیں، جو کہ ابو کی منصوب فارم ہے۔ ابا کے ساتھ جمع متکلم کی ضمیر لگی ہوئی ہے، ضمیر مجرور متصل، اور ما اسم ہے، اس میں استفہام ہے۔ نبغی فعل مضارع کا صیغہ ہے، جمع متکلم با غین اور یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، بغایا یبغیو، اور تبدیلی کے بعد بغا یبغی، بغین جس کے معنی کسی چیز کی چاہت یا طلب میں حد سے بڑھ جانا ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ 2 معانی میں آتا ہے، ایک چاہنا طلب کرنا، اور اس صورت میں اس کا جو مفعول ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، اور دوسرے معنی اس کے زیادتی کرنا، سرکشی کرنا کے ہوتے ہیں۔ اور ساتھ بتا رہے ہیں خان صاحب کہ جس کے ساتھ زیادتی کی جائے اس پر الا کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ چاہنا یا طلب کرنا کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ اگلا حصہ جو ہے وہ ہے حاذہ بضاعتنا ردت الینا۔ اس میں حاذہ اس میں اشارہ ہے، واحد مؤنث قریب کا اشارہ ہے، اور بضاعہ کا لفظ جو ہے یہاں پر مرفوع استعمال ہوا ہے آگے، اور جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کی نا آپ دیکھ رہے ہیں۔ ردت ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے آ گیا، الا حرف جر، اور نا ضمیر جمع متکلم کی مجرور متصل الا کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ کیوں 3 حصے آیت نمبر 65 کے ہم نے مکمل کر لیے ہیں۔ اب جو چوتھا حصہ ہے وہ ہے وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اس کے ہم 3 حصے کریں گے۔ پہلا ہوگا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، دوسرا وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور تیسرا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ۔ پہلا حصہ جو ہے اس میں واو حرف ہے، نمیرو فعل مضارع جمع
متکلم کا صیغہ ہے، میم یا را اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوا ہے، مایارا یمیرو اور تبدیلی کے بعد مارا یمیرو میرن جس کے معنی کسی کے لیے خوراک لانا کے ہیں، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے آیت نمبر 65 ہی دیا ہے سورہ یوسف کی۔ تو نمیرو جمع متکلم کا صیغہ ہے فعل مضارع کا، اور اس کے بعد اہل کا لفظ آپ منصوب فارم میں دیکھ رہے ہیں، اور اہل جو ہے یہ گھر والوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عام طور پر، اور نا ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے اس حصے کا وہ ہے وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اس میں واو حرف ہے جو کہ عاطفہ قرار دیا جائے گا۔ نحفظو ہا فا ضا روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے باب سمیع اسمہ سے حافظہ یحفظو حفظاً حفاظت کرنا۔ نحفظو جمع متکلم کا صیغہ ہے مضارع، اور اس کے بعد اخا منصوب فارم میں استعمال ہوا ہے جو کہ اخو کی منصوب فارم ہے، اور اخا کے ساتھ بھی جمع متکلم کی ضمیر لگی ہوئی ہے، ضمیر مجرور متصل۔ اور تیسرا حصہ اس حصے کا وہ ہے وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اس میں واو حرف ہے عاطفہ قرار دیا جائے گا، اور نزدادو کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے جس میں آپ کو زا، الف اور دال 3 روٹ لیٹرز نظر آ رہے ہیں۔ نون تو علامت مضارع ہے، تو یہ بیچ میں دال جو ہے یہ کیا کر رہا ہے، تو اس مادے کو خاص طور پہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ زا، یا اور دال حروف مادہ کو باب افتعال میں استعمال کیا جائے تو یہ بن جاتا ہے از تایادہ یز تایدو، از تیادن۔ پھر باب افتعال کی جو تا ہے اس کو دال میں بدل دیا جاتا ہے اور یہ بن جاتا ہے از دایادہ یز دایدو، اور پھر جب اس پہ اجوف کے قواعد اپلائی ہوتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے جی ازدادا یزدادو، اس کے معنی بڑھنا کے یا زیادہ کرنا کے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ نوٹ کر لیجئے گا کہ باب افتعال کا جو خصوصی قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوا ہے۔ کئیر کا لفظ پہلے بھی آ چکا ہے، منصوب استعمال ہوا ہے، اور بعیر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں با، عین اور را روٹ لیٹرز کے ساتھ۔ خان صاحب بتا رہے ہیں کہ اگر یہ ورب کے طور پہ استعمال ہو با عین را تو باب سین سے استعمال ہوتا ہے بعیرا یبعرو بعرن جس کے معنی اونٹ کا 4 یا 9 سال کا ہونا، اور اس سے پھر بعیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اونٹ کے لیے، یعنی مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، اور آیت کا ریفرنس بھی خان صاحب نے آیت نمبر 65 سورہ یوسف کا ہی دیا ہے۔ یوں الحمدللہ ہمارا چوتھا حصہ بھی اس آیت کا مکمل ہو جاتا ہے۔ اب رہا اس آیت کا 5واں اور آخری حصہ، وہ ہے ذالک کیل یسیر۔ اس میں ذالک اس میں اشارہ ہے جو کہ واحد مذکر بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیل کا لفظ یہاں پر مرفوع استعمال ہوا ہے، اور یسیر آسانی کے لیے لفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 65 کے حوالے سے جو الفاظ تھے ان پہ ہم نے اپنی بات جو ہے مکمل کر لی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان الفاظ کے حوالے سے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کو، جو کہ مفتی سعید صاحب آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ جناب مفتی سعید صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 65۔ آیت گرامی سے متعلق شرح المفردات۔ آیت کے کلمہ وجدو کے ضمن میں عبارت ہے وجد الشیء یجدہ وجدا ووجدا وجدتا ووجودا ووجدانا ادرکہ۔ اس عبارت میں ایک تو باب کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ وجدہ یجدو جو کہ اصل میں یوجدو ہے، باب ضربہ یضربو سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسرے وجدہ کے ساتھ الشیء کو منصوب شکل میں بطور مفعول بھی لا کر اشارہ اس کے متعدی ہونے کی طرف ہے۔ 5 مصدر ذکر کیے جا رہے ہیں، وجدن، وجدن، جدتن، وجودن اور وجدانا۔ وجدان بر وزن فعلان۔ درمیانی مصدر جدتن میں ایک صرفی قاعدہ جاری ہوا ہے کہ مثال واوی کے مصدر میں یہ بھی درست ہے کہ شروع سے واو کو حذف کر کے اس کے عوض میں آخر میں تائے مدورہ لگائی جائے، جیسے وسع یسع وسعا وسعتن، اسی طرح وجدا وجدتن۔ معنی بتایا جا رہا ہے ادرکہ، یعنی جب کہا جائے گا وجد فلان الشیء تو معنی ہوگا ادرکہ، فلاں شخص نے فلاں چیز کو پا لیا۔ آیت کے کلمہ ردت کے ضمن میں عبارت ہے رد الشیء یردہ ردا و تردادا اعادہ۔ باب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے رد یرد، یعنی ردد یردد بر وزن نصر ینصر، اور ردہ کے ساتھ الشیء کو بطور مفعول بھی ذکر کر کے اشارہ اس کے متعدی ہونے کی طرف ہے۔
دو مصدر ذکر کیے جا رہے ہیں، رد اور ترداد۔ مجرد میں بعض اوقات تفعال کے وزن پر مصدر آ جاتا ہے، جیسے جال یجول جولتوں و تجوالا، اسی طرح رد یرد ردوں و تردادا۔ معنی بتایا جا رہا ہے اعاد، یعنی جب کہا جائے گا رد فلان الشیء تو معنی ہوگا اعادہ، فلاں شخص نے فلاں چیز کو لوٹایا۔ آیت کے کلمہ نبغی کے ضمن میں عبارت ہے بغش شیء یبغیہ بغیہ طلبہ فہو باغ فی الحدیث وینادى كل لیلہ ای من لیالی رمضان یا باغی الخیر ہلم و یا باغی الشر اقصر، رواہ النسائی فی الصیام۔ اس میں باب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، بغا یبغی جو کہ اصل میں باغا یا یبغیو ہے، باب ضربہ یضربو سے تعلق رکھتا ہے۔ بغا کے ساتھ الشیء کو بطور مفعول بھی ذکر کر کے اشارہ اس کے متعدی ہونے کی طرف ہے۔ مصدر ذکر کیا جا رہا ہے بغیہ بروزن فعلہ، اور معنی بتایا جا رہا ہے طلبہ، یعنی جب کہا جائے گا بغا فلان الشیء تو معنی ہوگا طلبہ کہ فلاں شخص نے فلاں چیز کو طلب کیا، تلاش کیا، اس کی جستجو کی۔ اور اس میں فاعل ہے باغن، جو کہ اصل میں باغی ہے بروزن قاضی، تو جیسے قاضی اس میں منقوص حالت رفع جری میں قاضن ہو جاتا ہے، ایسے ہی باغن۔ حدیث سے اس کی مثال پیش کی جا رہی ہے، وَيُنَادَى كُلَّ لَيْلَةٍ، یعنی ہر رات کو پکارا جاتا ہے، یعنی رمضان کی راتوں میں سے ہر رات میں، کہ یا باغی الخیر ہلم، اے بھلائی اور نیکی کے تلاش کرنے والے، تلاش کنندہ، آگے بڑھ، آگے آ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے برائی کے طلبگار، برائی کی جستجو کرنے والے، اقصر، رک جا، تھم جا۔ آیت کے کلمہ نمیرو کے ضمن میں عبارت ہے مارا اہلہ یمیرہم میرا اتاہم بالمیرہ وہی الطعام فہو مائر، جمع مجیار۔ باب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ مارا یمیرو جو کہ اصل میں مایارا یمجیرو ہے، باب ضربہ یضربو سے تعلق رکھتا ہے، اور مارا کے ساتھ اہلہ کو بطور مفعول بھی ذکر کر کے اشارہ اس کے متعدی ہونے کی طرف ہے۔ مصدر ذکر کیا جا رہا ہے میر، اور معنی بتایا جا رہا ہے اتاہم بالمیرہ، یعنی جب کہا جائے گا مارا فلان اہلہ تو معنی ہوگا اتا اہلہ بالمیرہ، کہ فلاں شخص اپنے اہل خانہ کے پاس میرہ یعنی غلہ لایا۔ میرہ کا معنی بتایا جا رہا ہے وہی الطعام، کہ وہ میرہ الطعام ہے، کھانے پینے کی چیزیں، غلہ اجناس، اس کو میرہ کہہ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس میں فاعل ہے مائر اور اس کی جمع مجیار۔ آیت کی کلمہ نزدادو کے ضمن میں عبارت ہے زاد الشیء یزید زیدا و زیادہ نما و کثر فہو زائد وزدتہ انا فالشیء مزید یستعمل لازم و متعدیہ وازداد الشیء مثل زاد تقول ازددت مالا او علما زدتہ لنفسی زیادتا علی ما کان۔ باب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے زیادہ یزیدو جو کہ اصل میں زیادہ یزیدو ہے، باب ضربہ یضربو سے تعلق رکھتا ہے۔ زیادہ کے ساتھ الشیء کو مرفوع شکل میں بطور فاعل ذکر کر کے اشارہ اس کے فعل لازم ہونے کی طرف ہے، جبکہ اس کے بطور فعل متعدی استعمال ہونے کا تذکرہ آگے کیا جا رہا ہے۔ دو مصدر بتائے جا رہے ہیں زیدن زیادتن، معنی بتایا جا رہا ہے نما و کسورہ، یعنی جب کہا جائے گا زاد الشیء تو معنی ہوگا نما الشیء و کسورہ، کہ وہ چیز بڑھ گئی اور زیادہ ہو گئی۔ اس میں فاعل ہے زائد، یعنی زاد الشیء میں الشیء یہ زائد کہلائے گی، لیکن اس کا بطور متعدی استعمال بتاتے ہوئے کہا جا رہا ہے زدتہ انا، کہ اس چیز کو میں نے زیادہ کیا، فالشیء مزید، اب وہ چیز زائد نہیں بلکہ مزید کہلائے گی، زائد اس میں فاعل، مزید اس میں مفعول۔ چنانچہ کہا جا رہا ہے یستعمل لازم و متعدیہ، کہ یہ فعل بطور فعل لازم اور بطور فعل متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ وزداد الشیء مثل زادہ کہہ کر بتایا جا رہا ہے کہ جیسے زادہ یزیدو فعل لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، اسی طرح ازداد یزدادو یہ بھی بطور فعل لازم اور بطور فعل متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ ازداد یزدادو ازدیاد باب افتعال ہے، اور اس کی اصل تھی ازدایادہ۔ ازدایادہ میں صرفی قاعدہ یوں جاری ہوا کہ تائے افتعال کو دال سے بدلا، ازدایادہ ہوا، اور پھر درمیان کے یا کو ماقبل کی حرکت فتحہ کے مناسب الف سے بدلا تو ازدادہ ہو گیا۔ تقولو اس کا بطور فعل متعدی استعمال بتاتے ہوئے مثال دی جا رہی ہے ازددت مالا او علما۔ جب یہ کہا جائے گا تو اس کا مفہوم ہوگا زدتہ لنفسی زیادتاً علی ما کان، کہ میں نے اس مال کو یا علم کو اپنی ذات کے لیے بڑھایا اس مقدار پر جو پہلے تھی۔
آیت کے کلمہ بعیر کے ضمن میں عبارت ہے البعیر من الابل بمنزلة الانسان من الناس یقال للجمل بعیر وللناقة بعیر جمع ابعرہ واباعر وبعران بالضم والکسر۔ البعیر من الابل بمنزلة الانسان من الناس کہہ کر یہ بتانا مقصود ہے کہ جیسے الناس اس میں جمع ہے اور اس کا واحد انسان من غیر لفظی ہی ہے، اسی طرح الابل اس میں جمع ہے اور اس کا واحد البعیر من غیر لفظی ہی ہے۔ آگے مذکر مؤنث دونوں کے لیے کلمہ بعیر کے استعمال کی وسعت بتاتے ہوئے کہا جا رہا ہے یقال للجمل بعیر وللناقۃ بعیر، کہ جمل یعنی مذکر اونٹ کے لیے بھی بعیر کا لفظ استعمال ہوگا، اور ناقہ یعنی مؤنث اونٹنی کے لیے بھی بعیر کا لفظ استعمال ہوگا۔ چار جمع بتائی جا رہی ہیں، ابعرہ بروزن افعلہ، اباعر بروزن افاعل، بعران بروزن فعلان، اور بالکسر بعران یعنی بروزن فعلان۔ آیت کے کلمہ یسیر کے ضمن میں عبارت ہے یسور الشیء ییسر قل فہو یسیر، ویسر الشیء ییسر یسرا سہل وامکن فہو یسیر۔ ذلك کیل یسیر فی معناه قولان احدهما ان الکیل الذي جاءوا به قلیل ويتوقعون أكثر من ذلك في حال أخذهم بنيامين معهم قاله الماوردي، والآخر أن زيادة كيل بعير في حال أخذهم بنيامين معهم أمر سهل يسير على من يتوقعون منه الزيادة۔ باب بتائے جا رہے ہیں کہ باب کروما سے بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے، یسور الشیء ییسور، یسور ییسور بروزن کروما یکرومو۔ اس صورت میں یہ بطور فعل لازم استعمال ہوگا، چنانچہ یسورہ کے ساتھ الشیء کو بطور فاعل ذکر کیا جا رہا ہے، اور معنی ہوگا قلہ یعنی کسی چیز کا قلیل اور کم ہونا، اور وہ چیز یسیر کہلائے گی۔ اور یہ باب سمع یسمع سے بھی استعمال ہو سکتا ہے، یسیر الشیء ییسر، یسیر ییسر بروزن سمع یسمع، یہاں بھی الشیء کو بطور فاعل ذکر کر کے اشارہ اس کے لازم ہونے کی طرف ہے، مصدر ذکر کیا جا رہا ہے یسرن، اور معنی بتایا جا رہا ہے سہول و امکنا، کہ باب سمع یسمع سے جب اس کا استعمال ہوگا تو معنی ہوگا کسی چیز کا سہل، آسان اور ممکن ہونا، چنانچہ وہ چیز یسیر کہلائے گی۔ ذالک کیل یسیر کے معنی میں دو قول یہاں ذکر کیے جا رہے ہیں، کہ اخوان یوسف نے جو کہا کہ ذالک کیل یسیر، تو یہاں یسیر کس معنی میں ہے؟ چنانچہ کہا جا رہا کہ دو قول ہیں اس سلسلے میں۔ پہلا قول یہ ہے کہ ان الکیل الذی جاؤوا به قلیل، کہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ کیل جو وہ لے کر آئے، یعنی وہ مکیل ماپ کر دیا جانے والا غلہ جو وہ لے کر آئے ہیں وہ قلیل ہے۔ وَيَتَوَقَّعُونَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور وہ اس سے کہیں زیادہ کی توقع رکھتے ہیں، فی حال اخذہم بنیامین معہم، اپنے بھائی بنیامین کو اپنے ساتھ لے جانے کی حالت میں۔ قالہ الماوردی، مفسر ماوردی نے یہ قول اختیار کیا ہے، جبکہ دوسرا معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ ان زیادت کیل بعیر فی حال اخذہم بنیامین معہم امر سہل یسیر علی من یتوقعون منہ الزیادہ، کہ بنیامین کو اپنے ساتھ لے جانے کی حالت میں ایک اونٹ کا مزید غلہ، یہ امر سہل یسیر، یہ بڑا آسان معاملہ ہے، علی من یتوقعون منہ الزیادہ، اس شخصیت پر جس شخصیت کی طرف سے وہ زیادہ اور اضافے کی توقع رکھتے ہیں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام۔ آیت کے کلمہ کیل کے ضمن میں عبارت ہے الکیل ہونا فی الموضعین بمعنی المکیل، کہ ونزداد کیل بعیر میں بھی اور ذالک کیل یسیر میں بھی کلمہ کیل دونوں جگہوں میں المکیل کے معنی میں ہے، یعنی ماپ کر دی جانے والی چیز یعنی غلہ۔ آیت کے کلمہ بضاعہ کے ضمن میں عبارت ہے البضاعۃ، المراد بہا ہونا ثمن البضاعہ، کہ بضاعہ پونجی سامان، جبکہ یہاں اس سے مراد ہے ثمن البضاعہ یعنی سامان کی قیمت۔ آیت گرامی سے متعلق ایضاحات نحویہ۔ آیت کے جملہ وجدوا بضاعتهم ردت الیہم کے ضمن میں عبارت ہے الجملۃ ردت الیہم حال بتقدیر قد، وكذلك في هذه بضاعتنا ردت الینا ای مردودۃ الینا، انظر ایضاحات الآیت الثامنۃ والعشرین۔ کہنا یہ مقصود ہے کہ وجدوا بضاعتهم ردت الیہم میں ردت الیہم جملہ
قد ردت الیہم کی تقدیر میں ہو کر وجدو کی ضمیر فاعل سے حال واقع ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہذہ بضاعتنا ردت الینا میں ردت الینا قد ردت الینا کی تقدیر میں ہو کر بضاعتنا کی ضمیر مضاف الیہ نا سے حال واقع ہو رہا ہے، اور مفہوم یہ بنے گا دونوں جگہ کہ وجدوا بضاعتہم ردت الیہم، انہوں نے پایا اپنے سامان کی قیمت کو اس حال میں کہ وہ قیمت مردودتن الیہم انہیں کی طرف لوٹا دی گئی ہے۔ ہذہ بضاعتنا ردت الینا میں مفہوم بنے گا کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہے ہماری پونجی، یہ ہے ہمارے سامان کی قیمت، مردودتن الینا اس حال میں کہ ہماری ہی طرف لوٹا دی گئی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ مزید تفصیل کے لیے آیت نمبر 28 کی ایضاحات نحویہ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آگے عبارت ہے نزداد کیل بعیر، ہونا کیل مفعول بہ لنزداد، بتانا یہ مقصود ہے کہ کیل بعیر نزدادو کا مفعول بہ واقع ہو کر منصوب ہے۔ ازداد یزداد ازدیاد جیسا کہ شرح المفردات میں گزرا کہ بطور فعل لازم بطور فعل متعدی دونوں طرح استعمال ہو سکتا ہے، یہاں بتانا مقصود ہے کہ یہ فعل متعدی کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اور کیل بعیر اس کا مفعول بہ ہے۔ آگے عبارت ہے ما نبغی، ہذہ ما الاستفہامیہ، ای ماذا نبغی اکثر من ھذا، کہنے یہ مقصود ہے کہ ما نبغی میں ما استفہامیہ ہے اور جملے کا مفہوم یہ بن رہا ہے ماذا نبغی اکثر من ھذا، کہ اس سے زیادہ اور ہم کیا چاہیں گے کہ ہمیں غلہ بھی مل گیا اور غلے کی قیمت بھی ساتھ لوٹا دی گئی۔ تو الحمدللہ جی مفتی سعید صاحب کی زبانی آپ نے شرح المفردات اور ایضاحات النحویہ جو کہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے آپ کے لیے بیان کیے تھے وہ آپ نے سن لیے اور سمجھ لیے۔ اب ہم چلتے ہیں ان جملوں کے اعراب کی طرف۔ واؤ کو ہم استنافیہ قرار دے دیں گے اس لیے کہ ہم آج کے لیکچر کا پہلا جملہ کر رہے ہیں۔ لما، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہینیہ ظرفیہ ہے اور شرط کے معنی کو متضمن ہے، لہٰذا جب اس کے بعد دو جملے آتے ہیں تو یہ لما جو ہے یہ مفعول فی مقدم بنتا ہے اپنے آگے آنے والے فعل کے لیے۔ تو لما جو ہے یہ ظرف مفعول فی مقدم بنا، فتحو فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا، متاعہم مضاف الیہ ہو کر مفعول بہ بن گیا۔ پھر فتحو فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ اور اپنے مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے شرط بن گیا، جس کا جواب و شرط آ رہا ہے وجدوا بضاعتہم ردت الیہم۔ وجدوا فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، بضاعتہم مضاف الیہ ہو کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے جواب و شرط بن گیا، لیکن آگے یہ جملہ جاری ہے اور وہ حصہ ہے ردت الیہم۔ ردت فعل ماضی مجہول واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ہیا ضمیر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل ہے اور وہ ضمیر جو ہے وہ بضاعہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ الیہم جار مجرور کا مجموعہ ہے جو کہ متعلق ہو جائے گا ردت فعل کے، اور پھر ردت فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر بضاعہ کے لیے حال قرار دے دیا جائے گا۔ اور یوں شرط والا حصہ لما فتحوا متاعہم اپنے جواب و شرط یا جزا والے حصے وجدوا بضاعتہم ردت الیہم سے مل کر جملہ شرطیہ بن جائے گا۔ اب جو دوسرا جملہ ہے وہ ہے قالوا یا ابانا ما نبغی۔ اس میں قالوا فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فعل اور فاعل آ گئے ہیں۔ اب ہمیں چاہیے مفعول بہ یعنی مقول القول، وہ شروع ہو رہا ہے یا سے اور وہ ہوگا یا ابانا ما نبغی، جس میں یا حرف ندا ہے اور حرف ندا یا جو ہے وہ قائم مقام ادعو فعل کے ہوتا ہے اور ادعو فعل جو ہے فعل با فاعل کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ابانا مضاف الیہ ہو کر منادہ بن جاتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ منادہ جو ہے یہ قائم مقام مفعول بہ کے ہوتا ہے۔ پھر ادعو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا بن جاتا ہے، جس کا جواب ندا یا مقصود بھی ندا آگے آتا ہے اور وہ ہے ما نبغی۔ ما نبغی کو انالائز کریں تو ما جو ہے اس میں استفہام ہے، مفعول بہ مقدم ہے، اور نبغی جو ہے یہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے۔ نحن ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مقصود بالندا یا جواب ندا بن گیا، اور پھر ندا اپنے جواب ندا سے مل کر مقول القول مفعول بہ بنا قالوا فعل کے لیے، اور قالوا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ اگلا جملہ جو ہے وہ ہے ھذہ بضاعتنا ردت الینا۔ اس کی ترکیب آسان ہے، اس میں ھذہ مبتدا ہے جس کی خبر بضاعتنا مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور ردت الینا جو ہے یہ جملہ فعلیہ بنے گا جس میں ردت فعل مجہول اپنے نائب فاعل ہیا ضمیر مرفوع متصل کے ساتھ موجود ہے،
اور الینا جار مجرور کا مجموعہ جو ہے یہ ردت فعل کے متعلق ہو جائے گا، اور ردت فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ حال بن جائے گا بداعہ کے لیے، اور پھر حاضر مبتدا اپنی خبر بداعتنا سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ یوں یہ حصہ بھی سالو ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اگلا حصہ جو ہے وہ ہے وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، اس میں واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیں گے۔ نمیرو فعل و فاعل ہے، نحنو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہو گیا، اور اہلنا مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی بن گیا نمیرو فعل کے لیے، اور نمیرو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ وَنَحْفَظُ أَخَانَا میں واو عاطفہ قرار دیا جائے گا، نحفظ فعل و فاعل، نحنو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، اخانا مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی، نحفظ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا پچھلے جملے پر۔ اور وَنَزْدَادُ کیلا بعیر میں واو عاطفہ، نزداد فعل با فاعل، نحنو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، کیلا بعیر مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی نزداد فعل کے لیے، اور نزداد فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ عطف ہو جائے گا پچھلے جملے پر۔ اور آخری جملہ اس آیت کا وہ ہے ذالک کیل یسیر، جس میں ذالک مبتدا ہوگا جس کی خبر جو ہے وہ کیلن آ رہی ہے، جس کے بعد پھر یسیر کا لفظ جو ہے وہ صفت بن رہا ہے کیلن کی، گویا کیلن موصوف اپنی صفت یسیر سے مل کر خبر بن رہا ہے ذالک مبتدا کے لیے، اور ذالک مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ یوں ہماری یہ آیت جو ہے جملوں کے اعراب کے حوالے سے بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو کہ انہوں نے کس طریقے سے جملوں کا اعراب جو ہے وہ مکمل کیا ہے۔ محمود صافی صاحب نے پہلا جملہ جو ہے فتح اس کو فی محل جر مضاف الیہ قرار دیا ہے، اور وجدو کو لا محل لہ جواب الشرط مقدر قرار دیا ہے، ردت الیہم کو انہوں نے فی محل نصب حال قرار دیا ہے بتقدیر قد، یعنی ان کا کہنا یہ ہے جب بھی فعل ماضی حال بن کر آتا ہے تو اس پر قد کا داخل ہونا جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے، تو یہاں پر قد داخل نہیں ہوا لیکن اس قد کو وہ محذوف مانیں گے۔ قالو والا جملہ لا محل لہ استئناف بیانی، یا ابانا فی محل نصب مقول القول، ما نبغی لا محل لہ جواب ندا، ہذہ بداعتنا لا محل لہ استئناف بیانی، جملہ ردت الینا فی محل رفع خبر المبتدا ہذہ، اور نمیر اہلنا لا محل لہ معطوف علی جملہ ہذہ بداعتنا، نحفظ اخانا لا محل لہ معطوف علی جملہ ہذہ بداعتنا، نزداد والا جملہ لا محل لہ معطوف علی جملہ ہذہ بداعتنا، اور آخری جملہ ذالک کیل یسیر لا محل لہ استئنافیہ فی حیز القول۔ تو الحمدللہ ہم نے آیت نمبر 65 کے جملوں کا اعراب جو ہے وہ میچ کرنے کی کوشش کی محمود صافی کی صاحب کے ساتھ، جس میں ہمیں کچھ جگہوں پر فرق جو ہے وہ نظر آیا۔ بہرحال اب آخری چیز جو ہے وہ رہ گئی ہے اس آیت کا ترجمہ، تو وہ میں اب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عبدالسلام صاحب اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کر رہے ہیں کہ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، تو اپنے مال کو پایا، ردت الیہم کہ ان کی طرف واپس کر دیا گیا ہے۔ قالو کہا، یا ابانا اے ہمارے باپ، ما نبغی ہم کیا چاہتے ہیں، ہذہ بضاعتنا ردت الینا یہ ہمارا مال ہماری طرف واپس کر دیا گیا ہے، ونمیر اہلنا اور ہم گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے، ونحفظ اخانا اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، ونزداد کیل بعیر اور ایک اونٹ کا بوجھ ماپ زیادہ لائیں گے، ذالک کیل یسیر یہ بہت تھوڑا ماپ ہے۔ ذالک کیل یسیر اس کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ 10 اونٹ غلہ جو ہم لائے ہیں کب تک چلے گا، یہ تو بہت تھوڑا ہے، اس لیے ہمیں ہر صورت دوبارہ جانا پڑے گا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اس طرح ہمارے لیے ایک اونٹ بھر غلہ مزید لانا بالکل آسان ہوگا۔ تو یہ پوائنٹ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 65 ہماری مکمل ہو گئی سورہ یوسف کی۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔